الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایمان کو مضبوط کرنے والی چیز عمل صالح ہے. ایمان کے ساتھ جب نیک اعمال ملتے ہیں تو ایمان کی تقویت بڑھ جایا کرتی ہے. ایمان ایک ذہنی عمل کا نام ہے. ذہنی اعمال جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے لیے خارج میں یعنی باہر کوئی ایسا مظہر ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس ذہنی عمل کا اظہار ہو. اگر ذہنی عمل کا اظہار خارج میں نہ ہوتا ہو تو وہ ذہنی عمل اپنی اہمیت اور افادیت کھو بیٹھتا ہے. اس کو مثال سے آپ یوں سمجھیے کہ محبت بھی ایک قلبی کیفیت اور ذہنی عمل کا نام ہے. اب ہم ہر مسلمان کو، میں اور آپ سمیت ہر مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعوے دار ہے. تو یہ محبت رسول ایک ذہنی عمل اور قلبی کیفیت کا نام ہے، اور جب تک خارج میں اس کے ساتھ سنت پر عمل شامل نہ ہو اس وقت تک یہ محبت رسول اپنی افادیت آپ کو نہیں دے سکتی. اسی طریقے سے ایمان بھی ایک ذہنی عمل کا نام ہے، اور جب تک خارج میں اس کے ساتھ عمل صالح نہیں ملتا اس وقت تک ایمان اپنی مکمل افادیت آپ کو نہیں دے سکتا. قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ یہ حقیقت مجھے اور آپ کو سمجھائی گئی. چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا متمنی ہے، جسے امید ہے کہ میں نے اپنے رب سے جا کر ملنا ہے، تو وہ نیک عمل کرے. یعنی اگر چاہتے ہو کہ آخرت میں اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرو اور رسوائی سے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے محفوظ رہو، تو پھر نیک عمل کرتے رہو. اپنے ایمان کو نیک عمل کے ساتھ مزین کرو. ایک اور جگہ ارشاد ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پاکیزہ کلمہ اٹھتا ہے. والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتا ہے. پاکیزہ کلمہ اللہ کی طرف اٹھتا ہے اور نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتا ہے. یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پاکیزہ کلمہ اللہ کی طرف اٹھتا ہے اور نیک عمل اس کو سہارا دیتا ہے. پاکیزہ کلمے سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ پاکیزہ کلمے سے مراد ایمان ہے. تو ایمان اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اس کو سہارا دینے والی چیز نیک عمل ہے، کہ آپ کا یہ نیک عمل آپ کے ایمان کو بارگاہ الہی تک رسائی دیتا ہے. اگر نیک عمل نہ ہو تو پھر ایمان آپ کو اپنے تمام تر فوائد کے ساتھ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا. آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے انگور کی بیل ہوتی ہے، بڑی ثمر آور ہے، فائدہ مند ہے، لیکن اسے کوئی سہارا چاہیے. اگر اسے سہارا نہ ملے تو وہ انگور کی بیل آپ کے لیے مکمل طور پر فائدہ مند اور نفع آور ثابت نہیں ہو سکتی. یہی صورتحال ایمان کی ہے کہ بذات خود بڑا نفع آور ہے، فائدہ مند ہے، لیکن جب تک اس کے ساتھ عمل صالح کا سہارا نہ ہو، عمل صالح اس کو اوپر اٹھانے والا اس کی پشت پر موجود نہ ہو، تو یہ ایمان انسان کو مکمل طور پر فائدہ نہیں دے سکتا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایمان کے لیے عمل صالح لازم ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو عمل کی زندگی گزارتے ہیں. ایمان والے تو بہت ملیں گے، ایمان کے دعوے دار آپ کو بہت مل جائیں گے،
لیکن ایمان کے ساتھ عمل کی صفت سے مزین لوگ آپ کو خال خال ملیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عمل یا ہدایت کا راستہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو نہیں دیتا، بلکہ ہدایت اور عمل کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جسے ہدایت کی طلب ہو۔ قرآن کریم میں اس کا آغاز ہی میں اس کا بیان ہے کہ ھدی للمتقین، کہ قرآن کریم نیکوکاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس میں ضمنی طور پر ایک اشارہ دیا گیا کہ ہدایت تو قرآن کریم سب کے لیے ہے۔ جیسے بارش پوری دنیا میں ہوتی ہے، پوری زمین پہ ہوتی ہے، لیکن اس بارش سے فائدہ وہی زمین اٹھاتی ہے جو سرسبز ہو، جو پانی کو اپنے اندر جذب کر لے۔ پہاڑ پہ بارش ہوتی ہے تو بہہ جاتی ہے، پانی اسے خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اسی طریقے سے ہدایت کی بارش بھی سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن فائدہ اس سے وہی اٹھا پاتے ہیں جن کے دلوں میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی سے عمل کی زندگی اور ہدایت کو مانگنا پڑتا ہے، پھر جا کے اللہ جل جلالہ کسی آدمی کو عمل کی زندگی کی توفیق دیتا ہے اور عمل کی نورانیت اسے نصیب ہوتی ہے۔ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، میں ان کے مختصر سرگزشت آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام نے عمل کی زندگی کو پانے کے لیے یا ہدایت کے حصول کے لیے کتنی پرخار وادیاں عبور کی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تعلق ایران کے شہر اصفہان کے کسی مضافاتی علاقے سے تھا۔ وہاں یہ پیدا ہوئے، جس گھر میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی وہ مجوسی مذہب سے متعلق تھا، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے والد اپنے علاقے کے زمیندار اور رئیس تھے، پورے علاقے میں ان کا سکہ چلتا تھا اور اچھا اثر رسوخ تھا۔ والد کو ان سے بڑی محبت تھی اور ان کی ایک صفت تھی کہ یہ جو بھی کام کرتے تھے بھرپور تندہی کے ساتھ، جوش اور عزیمت مستقل مزاجی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ والد نے ان کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ گھر میں جو بتکدہ تھا، آتش کدہ، گھر میں جو آتش کدہ تھا اس کی نگرانی والد نے ان کو دے رکھی تھی، چونکہ گھر والے مل کے آگ کی پوجا کرتے تھے اور پوجا کرنے کے لیے آگ کا روشن رہنا ضروری تھا، تو ان کے ذمہ یہ خدمت تھی کہ تم نے اس آگ کی خدمت کرنی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظیمت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اس آگ کو روشن رکھا کرتے تھے، سال ہا سال تک اس کی خدمت کرتے رہے کہ یہ آگ کہیں بجھ نہ جائے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ والد کسی ضروری کام کی وجہ سے باہر اپنے کھیتوں پر نہ جا سکا، تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ تم آج چلے جاؤ کھیتوں میں کام کاج نمٹا کے آؤ، میں کسی گھریلو مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکتا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ والد کی جگہ پر کھیتوں میں کام کرنے کے لیے گئے۔ راستے میں ایک گرجا گھر تھا، عیسائی وہاں عبادت کر رہے تھے۔ اس زمانے کا دین برحق دین عیسوی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو گرجا گھر ہے اور عیسائی اس میں عبادت کر رہے ہیں۔ سلمان فارسی وہاں گئے اور گرجا گھر میں انہوں نے خشوع اور خضوع کے ساتھ عیسائیوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، تو یہ عبادت ان کے دل میں گھر کر گئی کہ یہ تو بڑی خوبصورت عبادت ہے، اور جب عبادت اتنی خوبصورت ہے تو دین بھی بڑا خوبصورت ہوگا۔ تو انہوں نے وہاں موجود عیسائیوں سے کچھ معلومات لی اور پوچھا کہ اس دین کا آغاز کہاں سے ہے، یا یہ دین اپنے عروج پر کس ملک میں پایا جاتا ہے، دنیا کا کون سا ایسا خطہ ہے جہاں اس دین کو سمجھنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو عیسائیوں نے انہیں کہا کہ شام، ملک شام میں ہمارے اس دین کو سمجھنے والے بڑے بڑے پادری موجود ہیں۔ پوچھا کہ شام کیسے جاتے ہیں؟ سلمان فارسی کی لڑکپن کا زمانہ تھا، ابھی اتنی دنیا نہیں دیکھی تھی، تو ان سے دریافت کیا کہ شام کیسے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ قافلے جایا کرتے ہیں، اور کچھ ہی دنوں کے بعد یہاں سے ایک قافلہ جانے والا ہے ملک شام۔ وہاں سے فارغ ہو کے اپنے کھیتوں میں گئے اور دیر سے گھر پہنچے۔ والد نے وجہ پوچھی کہ تم دیر سے کیوں آئے ہو؟
تو سلمان فارسی نے والد کو بتایا کہ اس طریقے سے راستے میں گرجا گھر تھا، میں ان کی عبادت دیکھ رہا تھا تو مجھے آنے میں تاخیر ہوئی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ابا جان ان کا دین ہمارے دین سے بہت بہتر معلوم ہوتا ہے۔ والد نے ڈانٹ ڈپٹ کی، لیکن سمجھ گئے کہ بیٹے میں تبدیلی مذہب کے جراثیم پائے جاتے ہیں، اور وہ دین اپنے دین سے اس کو بہتر لگتا ہے، اور اگر یہ اپنا دین چھوڑ گیا تو علاقے میں جو ہماری دھاک بیٹھی ہے، ایک اثر رسوخ ہے، وہ سارا خاک میں مل جائے گا کہ اس کا تو بیٹا ہی بے دین ہو گیا۔ تو انہوں نے سلمان فارسی کو قید کیا، ایک گھر کے ایک کوٹھڑی میں بیڑیاں ڈال کر، زنجیریں ڈال کر ان کو بند کیا، تاکہ ان کا گرجا گھر میں آمد و رفت آنا جانا بند ہو جائے۔ لیکن چونکہ سلمان فارسی ہدایت کے سچے متلاشی تھے، صاحب عظیمت تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے راستے رکھے۔ جب بھی انسان حق کو پانے کے لیے سچ کے راستے پر چلتا ہے، خواہ کتنی ہی مشکلات اس کے سامنے آئیں، اللہ جل جلالہ اس کو مشکلات سے ضرور نکالتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہمیں پانے کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالی تک رسائی کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت ضرور دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میری طرف چل کر دیکھو، قدم بڑھا کر دیکھو، راستہ ہموار کرنا، تمہیں ہاتھ سے پکڑ کر راستہ چلانا، یہ میرا کام ہے۔ تو سلمان فارسی گھر کی کوٹھڑی میں بند ہیں، لڑکپن سے گزر رہے ہیں، لڑکپن کا دور ہے، زنجیروں میں قید ہیں، اور اسی حالت میں گرجا گھر والوں کے ساتھ کسی طریقے سے رابطہ رکھا۔ وہاں سے پیغام آیا کہ فلاں وقت شام کی طرف قافلہ جانے کے لیے تیار ہوگا۔ گرجا گھر والوں نے بھی تعاون کیا، اور کسی طریقے سے سلمان فارسی اپنے والد کی قید سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور قافلے والوں کے ساتھ مل کر بحفاظت کسی طرح ملک شام پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دریافت کیا کہ یہاں کا بڑا مذہبی آدمی کون ہے، بڑا پادری کون ہے، تو لوگوں نے اسے ایک پادری کا پتہ دیا۔ وہ وہاں گئے دین عیسوی سیکھنے کے لیے، چنانچہ دین عیسوی اختیار کیا، اور اس پادری کی نگرانی میں رہ کر وہ دین سیکھنے لگے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ پادری دنیا پرست تھا، لوگوں کے سامنے اس کا کچھ اور چہرہ تھا، اور تنہائی میں اس کا انداز کچھ اور تھا، لالچی تھا۔ وہ لوگوں سے دین کے نام پہ پیسے، سونے جواہرات لے کر اپنے پاس جمع کرتا تھا، غریب غربا پہ خرچ نہیں کرتا تھا، گویا بددیانت تھا، اور اس نے مشکیزیں سنبھالے ہوئے تھے جس میں سونا چاندی بھرا ہوا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو سلمان فارسی نے لوگوں کو بتایا کہ تم تو اس کے ہاتھ کو چومتے تھے اور اس کے ساتھ عقیدت مندانہ رویہ رکھتے تھے، لیکن اس کی اصلیت یہ ہے وہ مشکیزیں جا کر دکھائے جو لوگوں کے مال اور سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے۔ خیر، اس کا جانشین اگلا پادری آیا، سلمان فارسی اس کی خدمت میں رہنے لگے، اور یہ خوش قسمتی سے نیک اور زاہد انسان تھا۔ سلمان فارسی اس کی خدمت میں بہت کچھ سیکھ گئے، تورات اور انجیل کے بارے میں، دین عیسوی کے بارے میں، اور روحانیت کے منازل اور مراحل اس پادری کی نگرانی میں رہ کر طے کرنے لگے۔ جب اس کا انتقال کا وقت ہوا تو سلمان فارسی نے اس سے گزارش کی کہ آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، میرا ابھی سچ کا سفر باقی ہے، میں نے ابھی زندگی گزارنی ہے، تو مجھے اپنے کسی جانشین کا پتہ بتلائیے، کوئی ایسا آدمی جو آپ کی طرح نیک ہو، زاہد ہو، لالچی نہ ہو، اور میں اس کی خدمت میں رہ کر روحانیت سیکھ سکوں۔ تو اس زاہد نے کہا کہ اس روئے زمین پر دین حق کا پرچار کرنے والے بہت کم لوگ رہ گئے، البتہ میں تمہیں ایک شخص کا پتہ بتلاتا ہوں، لیکن وہ یہاں نہیں ہے، وہ عراق میں ہے۔ تمہیں عراق کے شہر موصل جانا پڑے گا، وہاں جاؤ تو وہاں وہ پادری موجود ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو سلمان فارسی اب شام سے نکلتے ہیں، عراق پہنچتے ہیں، اب یہ سفر کر رہے ہیں۔ ایران سے نکلے تھے، شام پہنچے تھے، شام سے نکل کر عراق پہنچتے ہیں موصل میں، اور وہاں اس پادری کی خدمت میں جاتے ہیں۔ وہ بھی بڑا نیک عابد اور زاہد شخص تھا، اس کی خدمت میں رہ کر سلمان فارسی رہتے رہے، بہت کچھ سیکھتے رہے،
اور جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو سلمان فارسی نے پھر ان سے درخواست کی کہ مجھے اپنے کسی جانشین کا پتہ بتلائیے جو آپ کی طرح نیک ہو. تو انہوں نے کہا کہ نصیبین شہر میں جاؤ, یہ عراق کی سرحد پر واقع ہے, عراق کا سرحدی علاقہ ہے. تو سلمان فارسی وہاں چلے گئے, اس پادری کی خدمت میں رہتے رہے, اور جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اس سے بھی درخواست کی کہ اب میں کہاں جاؤں. اب یہ سچ کے سفر پر گامزن ہیں, راستے میں مختلف مراحل آ رہے ہیں, اللہ جل جلالہ انہیں چلا رہے ہیں باوجود مشکلات کے. تو اس پادری نے کہا تم روم جاؤ, یعنی اب اگلے ملک جاؤ, ہمارے اس علاقے میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو میرے خیال میں دین پہ صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو. روم کے شہر عموریہ جاؤ, وہاں فلاں پادری ہے, اس کی خدمت کرو جا کے. تو سلمان فارسی عراق سے نکلے, روم کے شہر عموریہ جا پہنچے, اور اس پادری کی خدمت میں جا کے درخواست کی کہ فلاں پادری نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے. اس کے ساتھ رہنے لگے, اور یہاں سلمان فارسی نے رزق حلال کا حصول بھی شروع کیا, کمانے لگے. چنانچہ بکریاں اور گائیں اور کافی سارے جانور جمع کیے جن کا دودھ وہ استعمال کرتے تھے, اور روحانی غذا اس پادری کے پاس حاصل کرتے تھے. اب جب اس پادری کے انتقال کا وقت آیا تو سلمان فارسی نے وہی درخواست کی کہ میں آپ کے بعد کہاں جاؤں گا, مجھے کوئی پتہ بتلائیے. تو وہ پادری کہنے لگے کہ اس وقت روئے زمین میں میری نگاہوں میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو صحیح سفر میں تمہارا ساتھ دے, جو تمہیں ہدایت تک پہنچائے. سب دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں اور دین عیسوی کا حلیہ تک لوگوں نے بگاڑ رکھا ہے. البتہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اب وہ زمانہ قریب ہے جب نبی آخر الزمان آنے والے ہیں. وہ پیغمبر جن کے نشانیاں اور جن کی آمد کی بشارتیں ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں, ان کے ظہور کا زمانہ قریب ہے. اور اس پادری نے انہیں علامات بتلائیں کہ وہ پیغمبر ایک ایسے علاقے میں ہجرت کرے گا جہاں کھجوروں کے درخت بکثرت پائے جائیں. دوسری علامت یہ بتلائی کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا, البتہ ہدیہ قبول کرے گا اور کھائے گا. اور تیسری علامت یہ بتلائی کہ اس کے کندھوں کے درمیان, شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. یہ تین علامات بتلائیں اور اس پادری کا انتقال ہوا. اب سلمان فارسی پریشان کہ یہ علاقہ کہاں ہوگا, کھجوروں کا علاقہ, نام نہیں بتلایا. یہ کھجوروں کا علاقہ مجھے کہاں ملے گا؟ کسی نے بتلایا کہ عرب کے علاقے میں کھجور کثرت سے پائی جاتی ہے, کھجور کے درخت ہیں وہاں پہ, مختلف علاقے ہیں, تو تم وہاں جاؤ. تو وہاں بنو کلب جو عربوں کا ایک قبیلہ تھا, ان کا کوئی قافلہ موجود تھا, انہوں نے واپس عرب آنا تھا. تو سلمان فارسی نے ان کو پیشکش کی کہ اگر تم مجھے اپنے ساتھ عرب لے جاؤ تو یہ میرے جتنے جانور ہیں, بکریاں ہیں, گائیں ہیں, یہ میں تمہیں دے دوں گا بطور معاوضے کے, لیکن مجھے اپنے ساتھ عرب تک پہنچاؤ. یعنی سچ کی تلاش کے لیے جو کچھ ان کے پاس زاد راہ تھا یا جو ان کی کمائی تھی وہ سب لٹانے کے لیے تیار تھے, لیکن اندر ایک پیاس تھی کہ کسی طریقے سے میں ہدایت تک پہنچ جاؤں اور سچ کے راستے تک پہنچ جاؤں. اس قافلے والوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا, ان سے جانور بھی لے لیے, اور تھوڑا آگے جا کر ایک یہودی کے ہاتھ ان کو فروخت کیا. تو سلمان فارسی جو ایک زمیندار کے بیٹے تھے, اپنے علاقے کے سردار کے گھر میں آنکھ کھولی تھی, لیکن ہدایت کی تلاش میں آزمائشوں سے گزرتے گزرتے اب غلامی کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں. یہ جو ان کا یہودی آقا تھا, یہ ایک ایسے علاقے میں تھا جہاں کچھ کھجوریں تھیں, تو انہیں کچھ امید نظر آئی کہ شاید یہی وہ علاقہ ہو جہاں آخری نبی نے ہجرت کرنی ہے اور جس کے بارے میں اس پادری نے بتایا تھا. لیکن ایسا نہ ہوا. خوش قسمتی یہ تھی ان کی کہ اسی یہودی کے رشتہ دار مدینہ طیبہ میں رہتے تھے, جسے اس زمانے میں یسرب کہتے تھے. تو اس یہودی کا ایک عزیز مدینہ سے اس کو ملنے آیا. تو سلمان فارسی کا جو مالک یہودی تھا, اس نے سلمان فارسی کو اپنے اس عزیز کے ہاتھ فروخت کیا,
اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ طیبہ حاضری کی توفیق دی اور سلمان فارسی اپنے نئے مالک کے ساتھ مدینہ طیبہ کی سرزمین پر آئے۔ اب جب مدینہ طیبہ پہنچے تو پہلی علامت ان کی پوری ہوگی کہ ہاں یہ وہ علاقہ ہے، یہ وہ کھجوروں والی جگہ ہے جس کے دونوں جانب کالے پتھروں والی زمین ہے۔ اس پادری نے مکمل علامت بتائی تھی کہ دونوں جانب کالے پتھروں کی زمین ہے اور درمیان میں کھجوروں کے درخت ہوں گے۔ مدینہ منورہ کے دونوں جانب کالے پتھروں کی زمینیں ہیں۔ تو سلمان فارسی جب یہاں پہنچے تو اطمینان کا سانس لیا کہ چلیے ایک علامت پوری ہو گئی۔ اب وہاں پہ یہ دن پہ دن کاٹتے رہے، مہینے گزرتے رہے، سال گزرتے رہے، اپنے مالک کی خدمت میں یہ مصروف تھے اور اس نے بوجھ اس پہ اتنا لادا ہوا تھا کہ ان کے پاس اتنا موقع ہی نہیں تھا کہ وہ ذرا باہر نکل کر لوگوں سے پوچھیں کہ آخری نبی کا وقت ہے یا نہیں ہے، وہ آ چکے ہیں یا نہیں، یا کسی شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرما چکے تھے اور مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرما رہے تھے، لیکن سلمان فارسی چونکہ غلامی میں تھے اور مالک نے بوجھ اتنا لادا ہوا تھا کہ وہ نکل کر پوچھ نہیں سکتے تھے۔ ایک دن سلمان فارسی خود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے مالک کے باغ میں کھجور کے درخت پہ چڑھ کے کچھ کام کر رہا تھا کھجور کا، اور مالک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا۔ تو اس مالک کا ایک عزیز آیا اور آ کر اس کو کہنے لگا کہ خدا غارت کرے بنو قیلہ والوں کو کہ وہ قباء میں مکہ سے آئے ہوئے ایک شخص کے ارد گرد جمع ہیں اور وہ شخص اپنے آپ کو نبی بتلا رہا ہے۔ اب جب یہ جملہ سنا سلمان فارسی نے کہ وہ شخص اپنے آپ کو نبی بتلا رہا ہے تو یہی ان کی مراد تھی جس کے لیے سال ہا سال انہوں نے مشکلات برداشت کی، اپنا گھر چھوڑا، لڑکپن سے اپنا سفر شروع کیا اور سال ہا سال گزرتے رہے، غلامی میں داخل ہو چکے تھے، غلامی کی توق انہوں نے برداشت کی صرف اس لیے کہ اس آخری پیغمبر کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے۔ تو جب یہ جملہ سنا انہوں نے تو خوشی سے اتنے بیتاب ہوئے کہ قریب تھا کہ درخت سے گر جاتے، تو درخت سے جلدی سے اترے اور نیچے اتر کر اس آنے والے سے سوال کیا کہ ذرا بتلاؤ تم نے کیا کہا آخری نبی کے بارے میں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو مالک نے زوردار گھونسا مارا ان کو اور کہا کہ تمہیں اس سے کیا لینا دینا، جاؤ اور اپنا کام کرو۔ یہودی تھے، انہیں ویسی ہی ضد اور عناد تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن سلمان فارسی کو ایک اطلاع مل چکی تھی کہ وہ قباء میں ہیں۔ چنانچہ کچھ کھجوریں جمع کی، کھانے پینے کا سامان، اور جیسے ہی موقع ملا تو وہ مالک کے ہاں سے نکلے اور قباء پہنچے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لا چکے تھے، اور حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ جو وہاں کے قبائلی سردار تھے ان کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور وہ کھجوریں پیش کی اور کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے معلوم ہوتے ہیں، یہ کھجوریں میرے پاس بطور صدقے کے ہیں اور یہ میں اللہ کے راستے میں بطور صدقے کے دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے وہ کھجوریں پیش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں قبول فرمائی، لیکن جب صدقے کا نام سنا تو آپ نے اپنا ہاتھ روکا اور صحابہ سے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لائے ہوئے سامان سے استفادہ کرو، اس کو کھاؤ۔ اب یہ دوسری علامت تھی جو پوری ہو گئی کہ کھجوروں کی سرزمین ہے، وہ شخصیت تشریف لائی ہے نبوت کی دعوے دار، اور جو دوسری علامت سنی تھی کہ صدقہ نہیں کھائیں گے وہ علامت بھی پوری ہو۔ تو سلمان فارسی کو اب تیسری اور چوتھی علامت کا انتظار تھا، چنانچہ انہوں نے کچھ اور کھجوریں جمع کی، کچھ اور کھانے کا سامان، اور اگلی مرتبہ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب قباء سے مدینہ منورہ شہر تشریف لا چکے تھے۔ تو سلمان فارسی حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ پچھلی مرتبہ میں کچھ کھجوریں بطور صدقے کے لایا تھا لیکن آپ نے تناول نہیں فرمائی، تو میں یہ بطور ہدیے کے لایا ہوں۔ تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تناول فرمائی اور صحابہ کو بھی کھلائیں. تو یہ تیسری علامت ان کی پوری ہوگی. اب چوتھی علامت مہر نبوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان تھی، اس کا انتظار تھا سلمان فارسی کو. تو اگلی مرتبہ وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بقیع الغرقد جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں، حضور علیہ السلام یہاں موجود تھے. کسی جنازے کے ساتھ تشریف لائے تھے، آپ تشریف فرما ہیں اور صحابہ ارد گرد بیٹھے ہیں. سلمان فارسی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب گئے. وہاں تلاش کرنے لگے کہ میں مہر نبوت کا دیدار کیسے کروں. اوپر کپڑا پڑا ہوا ہے. یہاں میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. گوشت کا ایک ابھار تھا جو بائیں کندھے کے نسبتاً زیادہ قریب تھا، اور گوشت کا یہ ابھار کبوتری کے انڈے کے برابر تھا. اس کے ارد گرد بال تھے اور درمیان میں یہ چمکیلا تھا. تو ارد گرد بال اور درمیان میں ایک خاص قسم کی چمک کی وجہ سے یہ بڑا خوشنما معلوم ہوتا تھا. اور یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت تھی جس کا تذکرہ گزشتہ کتابوں میں تورات اور انجیل وغیرہ میں بھی موجود ہے. اور بنی اسرائیل کے علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علامت سے بخوبی واقف تھے. تو سلمان فارسی اسی مہر نبوت کے دیدار کے لیے حضور علیہ السلام کی پشت کی جانب گئے، لیکن کپڑا تھا آپ کے شان مبارک پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اپنی کمر مبارک سے اٹھا لی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ جب مہر نبوت پہ پڑی تو اب وہ اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے، کیونکہ ایک طویل سفر انہوں نے طے کیا تھا ہدایت کے حصول کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے غلامی تک قبول کی تھی، اور اب تمام علامات ایک ایک کر کے پوری ہو گئیں. مہر نبوت دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ یہی اللہ کے وہ آخری پیغمبر ہیں جس کا پتہ مجھے اس پادری نے بتایا تھا اور جس کے دیدار کے لیے میں نے غلامی قبول کی ہے. چنانچہ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے آؤ. تو وہ سامنے آئے تو آپ نے ماجرہ پوچھا تو انہوں نے ساری اپنی کہانی سنائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی سنوائی کہ اس کی سرگزشت سنو کتنی قربانیوں پر مشتمل ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمان کیا اور ان کا نام سلمان رکھا. یہ سلمان نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کردہ ہے. تو اس طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے. اب اگلا مسئلہ ہے کہ وہ اس یہودی کے غلامی میں ہیں اور اس نے بوجھ اتنا لادا ہوا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں حاضر نہیں ہو سکتے. اگر حاضری کا موقع ملتا ہے تو کم ملتا ہے. اسی غلامی کی وجہ سے وہ غزوہ بدر میں شرکت نہ فرما سکے، غزوہ احد میں شرکت نہ فرما سکے. غزوہ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنے مالک سے آزادی کے لیے بات چیت کرو. دیکھو وہ کیا کہتا ہے. اس زمانے کا طریقہ کار یہ تھا کہ کسی نے آزاد ہونا ہوتا تھا تو وہ اپنے مالک سے مکاتبت کر لیا کرتا تھا. مکاتبت کا مطلب یہ کہ اس کا مالک اس سے کچھ پیسے طلب کرتا تھا کہ اتنی رقم مجھے دے دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو سلمان فارسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اپنے مالک سے بات چیت کی کہ مجھے آزادی دے دو، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں. اس نے 2 شرطیں لگائیں. پہلی شرط 300 کھجوروں کے درخت دو بطور معاوضے کے، اور جب ان درختوں پر پھل آ جائے گا تو یہ پہلی شرط تمہاری پوری ہو. ظاہر ہے اس زمانے کا سرمایہ ہی کھجوروں کے درخت ہوا کرتے تھے مدینہ منورہ میں. حضرت سلمان تو غلام تھے، وہ کہاں سے لاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ مالک نے یہ 2 شرطیں رکھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، کھجوروں کے درخت لا کے دو. چنانچہ انصار نے، صحابہ کرام نے کھجوروں کے درخت لانے شروع کیے. کوئی 20 لا رہا ہے، کوئی 25 لا رہا ہے، کوئی 30 لا رہا ہے. اس طریقے سے 300 درخت پورے ہوئے. تو
اس یہودی مالک نے یہ شرط لگائی تھی کہ جب ان پہ پھل آئے گا، یعنی 300 درخت مجھے دو کاشت کر کے، اور ان میں سے کسی کو مرجھانا نہیں چاہیے، 300 کے 300 پھل آور ہوں، وہ پھلدار ہوں، جب ان پہ پھل آئیں پھر تمہیں آزادی ملے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو منع کیا کہ تم نے یہ درخت کاشت نہیں کرنے، اور جب 300 درخت پورے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے، اور ایک ایک درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کاشت کیا۔ چنانچہ اسی سال ان تمام درختوں پر پھل آیا، وہ سارے درخت تھوڑی ہی دنوں میں ہرے بھرے ہو گئے، صرف ایک درخت ایسا تھا جو مرجھا گیا۔ بعد میں تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ 299 درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے تھے، اور یہ کسی اور صحابی نے لگایا تھا، تو وہ مرجھا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اکھیڑا اور دوبارہ اپنے دست مبارک سے لگایا، تو اس طریقے سے 300 کی 300 درختوں پر اسی سال پھل آیا۔ ایک شرط پوری ہو گئی، اگلی شرط سونے کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ سونا آیا، اس کا وزن کروایا گیا، تو وہ وہی مطلوبہ وزن تھا جو حضرت سلمان کو درکار تھا۔ چنانچہ حضرت سلمان وہ سونا لے کر اپنے مالک کے پاس گئے، اور اس طریقے سے غلامی سے آزادی حاصل کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اصحاب صفہ کے ساتھ رہائش اختیار کی۔ اصحاب صفہ، ان میں صہیب رومی تھے، ان میں بلال حبشی بھی تھے، عمار یمنی تھے، حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے فقیہ تھے۔ ان حضرات کے ساتھ حضرت سلمان فارسی بھی رہنے لگے، اور دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت سلمان کی اتنی وقت تھی کہ ایک مرتبہ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی، اور وہ حضرت سلمان فارسی ہی کے مشورے سے ہو رہی تھی، تو مہاجرین الگ تھے، انصار کا مجمع الگ تھا۔ حضرت سلمان فارسی نہ مہاجرین میں سے تھے نہ انصار میں سے تھے، تو مہاجرین نے کہا تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، انصار نے کہا نہیں تم ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سلمان نہ تو مہاجرین کے ساتھ جائیں گے اور نہ یہ انصار میں سے بیٹھیں گے، بلکہ فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم میں سے ہے اور یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا منصب حضرت سلمان کو عطا کیا کہ اپنے اہل بیت میں شامل فرمانے کا اعلان کیا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض اوقات رات کو حضرت سلمان فارسی کی مجلس اتنی طویل ہو جاتی تھی تنہائی میں کہ ہم میں سے امہات المومنین میں سے جس کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات کی باری ہوتی تھی، اسے یہ خوف ہونے لگتا تھا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری رات سلمان فارسی کے ساتھ ہی نہ مجلس میں گزار دیں اور میری باری کہیں رہ نہ جائے۔ یہ محبت کا عالم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سلمان فارسی کے ساتھ۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے لیے جنت مشتاق ہے، یعنی جنت 3 لوگوں کی خواہش مند ہے کہ یہ 3 لوگ میری زینت بنے، اور وہ 3 کون ہیں؟ فرمایا علی، دوسرے نمبر پر عمار، اور تیسرے نمبر پر سلمان۔ یہ 3 وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ان 3 شخصیات کی طلبگار ہے۔ اب یہ جو فضائل ملے، یہ جو منصب ملا، یہ مرتبہ ملا، یہ کیوں؟ یہ ایک طویل جد و جہد کی وجہ سے کہ عمل کے راستے کی طلب تھی، ہدایت کے راستے کی طلب تھی۔ ایک مورخ کہتے ہیں کہ یہ 32 سالہ جد و جہد تھی، لڑکپن میں گھر سے نکلے اور 32 سال مختلف ممالک، مختلف شہروں میں محنت کرتے رہے، جد و جہد کرتے رہے، مختلف لوگوں کے ہاں، پادریوں کے ہاں زندگی بسر کرتے رہے، اور پھر بالآخر 32 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مراد ان کو عطا فرمائی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شامل ہوئے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ عمل کے راستے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ آج عمل میرے اور آپ کی دہلیز پر ہے۔ سلمان فارسی کو ہدایت کے حصول کے لیے
ایران سے نکل کر شام جانا پڑا، شام سے نکل کر عراق جانا پڑا، عراق سے نکل کر روم جانا پڑا، روم سے نکل کر مدینہ آنا پڑا، غلامی برداشت کرنی پڑی، پھر جا کر وہ ہدایت کی منزل تک پہنچے۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ آسان رکھا ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر کی الماری میں موجود قرآن پاک اٹھا لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر مشتمل احادیث کی کتابیں اٹھائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات کو فروغ دینے والے صحیح معنوں میں علماء ہیں ان کی مجالس میں جائیے، تو ہدایت اور عمل کی زندگی آپ کی دہلیز پر موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ میں اور آپ اس کو قبول کرنے والے بنے، قرآن کریم کو سمجھنے والے بنے، قرآن کریم پر عمل کرنے والے بنے، جب جا کر نہایت آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ہدایت کی منزل تک پہنچا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔